ابھی اس وقت ہمیں جو سب سے پہلی جو ڈوز چاہیے نا، جو سب سے پہلی ڈوز، وہ کہتے ہیں نا جب بالکل تار ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب گاڑی میں بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہاں، اس کے بعد گاڑی نہیں ہے، پھر بھی اس کو دیکھ کتنا پتہ ہے اللہ اس کو اچھی گاڑی دے دے، اب وہ دوسری گاڑی کی بیٹری لیتے ہیں، اس سے ٹچ دیتے ہیں، اسٹارٹ ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اسی حالات پہ آ چکے ہیں، ہماری بیٹری ہو گئی ہے ڈاؤن۔ اب ہم نے اللہ والوں کی بیٹری کے ساتھ، دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا ہے، انشاءاللہ سب آن ہو جائیں گے، اور کوئی چیز آن نہیں کر سکتی ہمیں، کوئی بھی نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ اب ہمیں دوبارہ سے کھڑے ہونے کے لیے ایک زبردست سی صحبت کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اب ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، ہم تو خیر بزرگوں کے خادم ہیں، غلام بھی ہیں، اللہ ہمیں بھی اچھا کرے، لیکن ہمارے پاس جو بھی آج تک آیا ہے، سبحان اللہ، یہ کر دو، وہ کر دو، دم کر دو، تعویذ، کوئی آئے اب تک نہیں دیکھا جو یوں آئے کہ ہم زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، بغیر اس سسٹم کے کوئی حل بتاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ۔ پر آئے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر، تو اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ نسبت یہ اللہ والوں کی جو چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم کچھ نہیں لیکن ہماری نسبت بہت بڑی ہے۔ یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ سارا دور فتنے کا ہے، یہ سارا دور مطلب ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ کوئی وہ کہتے ہیں نا، وہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، وہ یہ وہی زمانہ ہے، نہیں ہے کوئی کسی کا۔ اگر کوئی کسی کا ہے تو وہ اللہ ہے بس، خدا کی قسم، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی اس بات کو کوئی لذت کے لیے نہ سنو کہ یار ہم یہاں آ رہے ہیں بس بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ کے بیان سنیں گے، لنگر کھائیں گے، نہیں، یہ کب تک چلتا رہے گا سلسلہ؟ اٹھو، اندر سے اٹھو، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ یہ جو ہم پریشانیوں میں شکار ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ سب کی زندگی میں پریشانی، کوئی گھر کی پریشانی، کوئی رزق کی ٹینشن، کوئی جاب کی ٹینشن، کوئی فلاں معاملات، کوئی تعلق خراب ہوئے ہیں، کوئی قرضوں میں ہے، کوئی مسائل میں ہے، نہیں ہے، کسی نہ کسی ٹینشنوں میں چل رہا ہے۔ اس ساری ٹینشنوں سے نکالنے والا کون ہے؟ ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور ہم بولتے ہیں یا کوئی دم شم کر دو، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اس کی ایک حد ہے، تعویذ کی، دم کی ایک حد ہے۔ اگر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا نا، اگر دم سے ہی خالی کام بنتا نا، تو کائنات میں سب سے زیادہ جس دم میں طاقت تھی نا، اور جس دم میں اثر تھا، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان، مبارک ہونٹ تھے، کہ آپ کا دم کیا، آپ کی نگاہوں نے صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن پھر بھی صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، گھر چھوڑا ہے، اپنے پکے ہوئے کھیتوں کو چھوڑا، کئی سالوں بعد گھروں کو لوٹے ہیں، دین کے لیے پتھر کا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، حضور کی اپنی آل اولاد امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، آپ کے گھرانے کو شہید کیا گیا، آپ کی آل کو شہید کیا گیا، وہاں یہ معاملہ ہو اور ہمارا یہ معاملہ ہو کہ ایک دم ہو جائے اور کام بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دم الگ ہے، وہ ایک دوائی ہے، وہ ایک الگ لائن ہے، اس کا الگ مسئلہ مسائل ہے، لیکن جو ہم نے بیدار ہونا ہے، جو ہم نے کھڑا ہونا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اس چیز کو کھڑا کریں، اپنے اندر بیدار کریں۔ یہ تو ایک جیسے بندے کے سر میں درد ہوتا ہے، ایک پیناڈول لے لیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ ایک پیناڈول لیں، سر کا درد کریں، اور پھر گھر بیٹھ جائیں، کوئی کام کاج نہ کرے، زندگی چلے گی؟ بس ایسی مثال ہے اس کی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، روحانی مسئلہ ہے، دم کیا، اس چیز سے اس کا اتنا سا تعلق ہے، ختم۔ لیکن زندگی کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے ایک بڑی زبردست ہمت چاہیے۔ میں نے کہا نا، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو دوسری بیٹری سے اس کو ٹچ کیا جاتا ہے، جب ٹچ کرتے ہیں، سلپ دیتے ہیں، گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح سے ہماری بیٹریاں ڈاؤن ہو گئی ہیں، ٹھنڈی ہو گئی ہیں،
یہ بیٹریاں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، یہ اٹھ نہیں رہی ہیں، اس کو زبردست طریقے سے کسی پاورفل بیٹری کے ساتھ ٹچ کریں، کہتے نا کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ کسی اللہ والوں کے ساتھ بھیڑ جاؤ، جہاں میسر ہو، جس رنگ سے آپ کو محبت ہو، آپ اس درویش فقیر کے ساتھ بیٹھو انشاءاللہ۔ ان کو آپ معمولی نہ سمجھو، اللہ والوں، خدا کے قسم صرف اللہ کے لیے جاؤ اور کبھی بیٹھو، اور اس نیت سے جاؤ کہ صرف اللہ تیرے لیے آیا ہوں اور تیری ذات کا تعلق چاہتا ہوں بس، پھر آپ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ پھر زندگیوں سے ایسا لگے گا غم ختم ہونا شروع ہو گئے، حالات مٹنا شروع ہو گئے۔ ہم اللہ کو ناراض کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کریں، اور ہم سوچیں کہ یار ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم کو لانا ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو پلٹیں۔ بس یہ ایک مہلت، ون چانس لاسٹ چانس، یہی ہے، پھر نہیں آئے گا کوئی واپس۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جس مزوں میں تو چل رہا ہے نا، جس لطف میں، تیرے سے پہلے بہت آئے، بہت۔ آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ کل بیان میں بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ سکندر اعظم الیگزینڈر کتنا بڑا فاتح تھا، لیکن آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے ظالم گزرے، کتنے بڑے بڑے روب والے آئے، کیسے اپنے دور کے اندر ان کی بادشاہتیں تھیں، طاقتیں تھیں، آج ان کی ہڈیاں تک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مت کر غرور، مت اپنے آپ کو اونچا سمجھیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ ایک بیماری آ جاتی ہے، ہم اپنے لیول سے نیچے آ جاتے ہیں، اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند ہے نا، سب سے زیادہ، وہ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے۔ کیونکہ غرور کس کی چادر ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ میں، وہ یہ اس کی۔ اور اللہ والے جو بات کرتے ہیں نا، وہ اس کے ناز میں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ سے ناز میں بات کرتے ہیں، غرور نہیں ہوتا ان کا، ناز ہوتا ہے۔